بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ آج انشاءاللہ 10ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ 10واں پارہ اس کے جو پہلا حصہ ہے اس میں سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ ہم پچھلے پارے میں دیکھ آئے ہیں۔ یہاں جو حصہ بیان ہوا ہے اس میں ایک اہم ترین بات یہ کی گئی ہے کہ جو زندہ رہے اسے چاہیے کہ وہ دلیل پر زندہ رہے، اور جو فوت ہو وہ بھی دلیل پر فوت ہو۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی گزارے تو دلیل پر، جو عمل وہ کر رہا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ اس نے اپنا رکھا ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ فلاں یوں کرتا ہے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، میری قوم، میری برادری، میرا استاد، میرا پیر، میرا امام ایسے کرتا ہے تو میں بھی ایسے کر رہا ہوں۔ نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، فوت ہو، موت آئے تو تب بھی دلیل پر موت آئے کہ میں کس عقیدے پر فوت ہو رہا ہوں، کس عمل پر میں جان دے رہا ہوں، کس کے لیے دے رہا ہوں جان، اور زندہ رہے، زندگی گزارے تو دلیل پر کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے، میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے۔ آگے جنگ کے اصول بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، ان اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول یہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ اے ایمان والو، جب تم دشمن کے ساتھ ملو، ان سے ٹکراؤ، ان سے لڑو، تو فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اور آگے آ رہا ہے کہ اسلحہ بھی تیار کرنا ہے، جتنا تم تیار کر سکتے ہو اتنی تیاری کرنی ہے دشمن کے مقابلے میں، لیکن اسلحہ تیار کرنے کے باوجود، ٹیکنالوجی تیار کرنے کے باوجود، اپنی قوت اور طاقت، افرادی قوت تیار کرنے کے باوجود، تم نے کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ ہماری افرادی قوت زیادہ ہے، ہمارا اسلحہ زیادہ ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے اصول اور قانون کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیابی کی ضمانت کب ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے۔ اللہ کا ذکر کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہاں جنگ کے اصولوں میں اللہ کا ذکر بیان کیا، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے جہاں تجارت کے اصول اللہ نے بیان کیے ہیں وہاں بھی یہی کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی تجارت میں تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ جنگ کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اپنی پریشانیوں کو جو ہے ان سے نجات چاہتے ہو، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، راستہ نظر نہیں آ رہا تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا، اگر آپس میں جھگڑا کرو گے، اختلافات کرو گے تو تمہارا فَتَفْشَلُوا، تمہارا اندر کی جو طاقت ہے وہ بکھر جائے گی، تمہارا دل ثابت قدمی سے پھر اٹھ جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور تمہارا جو ایک رعب اور دبدبہ ہے دشمن کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ آپس کے اندر جو اختلافات اور غلطیاں جو دوسرے کی تمہیں پسند نہیں ہے باتیں، ان پر صبر کرو۔ اور فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، درگزر کرو، معاف کرو ایک دوسرے کو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرا، اتراتے ہوئے، وریا الناس، لوگوں کو اپنا اسلحہ، اپنی طاقت اور اپنا رعب دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ کہ میدان بدر میں جب کافر آ رہے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑ رہے تھے، غرور اور تکبر کر رہے تھے، اور وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دی ان کے اعمال، اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس نے آسمان سے فرشتوں کو آتا دیکھا، اس نے تو دیکھ لیا شیطان نے، تو اس وقت بھاگ گیا اور کہا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے، ورغلاتا ہے، پھسلاتا ہے، جب پھنس جاتا ہے انسان پھر بھاگ جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کافر ہرگز نے یہ نہ سمجھیں انہم لا يعجزون کہ وہ ہم انہیں عاجز نہیں کر سکتے، ہم انہیں ہرا نہیں سکتے۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور دشمن کے مقابلے میں جتنی تمہارے پاس وسعت ہے اتنی طاقت تیار کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جتنی دشمن طاقت تیار کر رہا ہے تم نے بھی اتنی طاقت تیار کرنی ہے، نہیں، مَسْتَطَعْتُم، جتنا تمہارے پاس وسعت ہے اتنی تو تیار کرو نا، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو۔ جتنی اس کی فوج ہے اتنی تم فوج نہیں تیار کر سکتے، تو جتنی وسعت ہے اتنی تو تیار کرو۔ جتنی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے اتنی تم نہیں کر سکتے، تو جتنی کی وسعت ہے اتنی تو تیار کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ، اس وقت جو تھا گھوڑے، سدھائے ہوئے گھوڑے وہ تیار کرو جس سے تم دشمن کو مرعوب کرتے ہو۔ اور آج ٹینک، جدید اسلحہ، ہتھیار، کلاشن اور بختر بند گاڑیاں، اسی طرح فضائی اور بحری بیڑے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو جدید دور کا اسلحہ تمہارے پاس۔ اور اسی طرح آج میڈیا جو بہت بڑا وار ہے، اور میڈیا کو استعمال کر کے دشمن ہمارے مسلمانوں کو گمراہ اور خراب کر رہا ہے، تو ان کے مقابلے میں اتنا تم نہیں کر سکتے، تو جتنی وسعت ہے اتنا تو اس میڈیا کا اچھا استعمال کر کے دین اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے، اصل چہرہ ہے اسلام کا، وہ دکھاؤ۔ کفار کا میڈیا اسلام کا چہرہ مسخ کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، تم اپنا مثبت چہرہ، مثبت پیغام اسلام کا دنیا میں پہنچانے کی ہم بھی تو کوشش کریں نا۔ آگے کہا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کا اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو مومن آپ کی اتباع کرنے والے ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ اے نبی حرض المؤمنین علی القتال، ان مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے، ترغیب دیجیے۔ ان یکم منکم عشرون، اگر تم میں 10 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 کے لیے وہ کافی ہیں، 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 1000 کے لیے کافی ہیں۔ بعد میں کہا الآن خفف اللہ، اب تمہارا ایمان کمزور ہو گیا کیونکہ تم میں ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اب صحابہ کرام کے بارے میں کیا تھا کہ اگر 20 ہیں 200 کے لیے کافی ہے، 100 ہے 1000 کے لیے کافی ہے، یعنی ایک 10 کے مقابلے میں کافی تھا۔ بعد میں ایمان جو ہے کمزوری کی وجہ سے کیا کہا، اب جو ہے اگر 1000 ہوں گے تو 2000 کے لیے کافی ہوں گے، اور 100 ہوں گے تو 200 کے لیے کافی ہوں گے۔ آگے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں ایک تو اہم ترین مومن مسلمانوں کی توبہ کا واقعہ ہے، 3 مسلمان جن کی توبہ کا واقعہ آگے آئے گا، اگلے پارے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اور دوسرا اس میں کافروں کو اور منافقین کو ان کی کردار کشی بھی کی گئی ہے کہ ان کا کردار اتنا گھناؤنا تھا، خصوصاً منافقین کا پردہ فاش کیا گیا ہے صورت میں، لیکن ساتھ ساتھ انہیں تقریباً 15-17 دفعہ ان کو توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے اس کفر کے باوجود بھی اگر توبہ کر لیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ ہے، اور اس میں چونکہ کافروں سے اعلان برات کیا گیا ہے، اعلان جنگ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے غصے کا اظہار ہے اس سورت میں، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت پچھلی سورت کے ساتھ چونکہ موضوع ایک ہے، ان کا ملی ہوئی ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی۔ اعلان برات ہے، اب برات کا معنی کیا ہے؟ اعلان برات، اعلان لا تعلقی، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے کن لوگوں کے ساتھ؟ عاہدتم من المشرکین، مشرکین نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس صورت کے ابتدائی جو 4-5 رکوع ہیں اس میں فتح مکہ کا مقدمہ ہے، فتح مکہ سے پہلے ان سے جو ہے اعلان برات کیا گیا تھا وہ ہے۔ اس کے بعد آگے صورت سے 6 رکوع سے لے کر تقریباً آخر تک غزوہ تبوک پر تبصرہ بھی ہے، کچھ آیتیں غزوہ تبوک سے پہلے اترنے والی ہیں، کچھ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے، کچھ وہاں تبوک کے مقام پر آیتیں اتری ہیں، کچھ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے راستے میں، اور کچھ مدینہ میں آ کر آیتیں نازل ہوئی ہیں پوری اس صورت کی۔ اور یہاں وہ غزوہ فتح مکہ سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا کافروں کے ساتھ، اور کافروں نے اس معاہدے کو خود ہی توڑ دیا، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں۔ 10 سال کا معاہدہ تھا جنگ بندی کا، لیکن انہوں نے 2 ہی سالوں میں اس معاہدے کو توڑ دیا، خود توڑا۔ جب توڑا معاہدہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا پھر وہ خود رینیو کرنے کے لیے بھی آئے، اب کہا گیا نہیں،
اب رینیو نہیں ہوگا معاہدہ، اب ہمارے فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پھر مہلت بھی ہے، یہ ہے اسلام کے جنگ کے قانون، یہ نہیں کہ اچانک سے جا کر حملہ کر دیا، نہیں، تمہیں 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ معاہدہ خود توڑنے والے ہیں یہ، اور معاہدہ توڑنے کے میں بھی کئی ان کی زیادتیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے اب، تو معاہدہ انہوں نے خود توڑا اور رینیو کرنے کے لیے آئے تو ان کو کہہ دیا گیا اب معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، ہم تمہیں بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو پھر ان کو اعلان کیا گیا باقاعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، انہوں نے مکہ میں جا کر حج کے دنوں میں یہ اعلان کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، جو ہے اعلان لا تعلق ہی ہے، اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جان رکھو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، 4 مہینے کے اندر اندر توبہ کر لو، واپس پلٹ آؤ، اسلام کو قبول کر لو، ورنہ ہم آ رہے ہیں جنگ کے لیے، تیار ہو جاؤ، پھر تیاری کرنی ہے تو وہ بھی کر لو۔ وہ آذان من اللہ، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، بڑے حج والے دن، ان اللہ بری من المشرکین، اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں سے، کیونکہ انہوں نے خود توڑ دیا۔ ہاں وہ لوگ عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم، کئی قبیلوں نے معاہدہ کیا تھا نا، جن قبیلوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے ان کے ساتھ ختم، جن قبیلوں نے معاہدہ نہیں توڑا ان کے بھی ہے، ثم لم ینکثوکم، انہوں نے معاہدہ توڑا نہیں ہے، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے معاہدہ توڑنے والوں کی مدد بھی نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ جتنی مدت تھی اتنی مدت تک قائم ہے۔ فَإِذَا انسلخ الاشہر الحرم، جب 4 مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکوں سے قتال کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی ان کو تم پاؤ، وخذوہم، پکڑو ان کو، قید کرو، بند کرو ان کو۔ ہاں اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہ، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیف یکون للمشرکین، کیسے تم ان مشرکوں سے جہاد قتال نہیں کرو گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا، پھر اس کو پورا نہیں کیا، مسجد حرام میں عہد کیا، پھر اس کو بھی توڑ دیا انہوں نے، اور آگے فرمایا فَإِن تابوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو، لِقَوْمٍ یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہاں ایک اہم ترین بات یہ کی گئی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ نَسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی بندہ تمہاری پناہ میں آنا چاہے تو اس کو پناہ دے دو، اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو کافر ہے، مشرک ہے، اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ابتدا کہاں سے کریں آپ اس کو اسلام کی خوبیاں بتائیں، بہت اچھی بات ہے، نماز کے فائدے بتائیں، زکوٰۃ و صدقات کا نظام بتائیں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایک کافر پر، مشرک پر، جس کو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف رغبت دینا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام، قرآن سنائیں اسے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اور یہ پڑھنا نہیں، یہاں پہ سنانا ہے، بہترین قاری کی آواز میں، اچھی آواز میں تلاوت قرآن کی، اس کو سنائیں، یہ اس کا قرآن کو سننا، اور پھر اگر وہ سمجھنے والا بھی ہے تو دل پر اثر کرے گا اس پر کئی واقعات ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کو سنا، پہلے کافر تھے، بے دین تھے، اسلام کے بہت بڑے مخالف تھے، قرآن کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر ان کی امانت والی جگہ تک ان کو پہنچا دو ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، شرک کرتے ہوئے یہ بیت اللہ کو آباد کر رہے ہیں، تو اب ان مشرکوں سے بیت اللہ کی متولیت ختم کرنی ہے، ان کے لیے لائق نہیں کہ یہ آباد کرنے والے اور اللہ کے گھر کے جو ہے یہ خادم بن کے رہیں، ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان کے حصے میں یہ بات نہیں آتی۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، یہ اپنے جانوں پر کفر پر گواہی بھی دیتے ہیں بھی یہ کافر، کفر پر ہوتے ہوئے یہ اس کو بیت اللہ کو آباد کرتے رہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ولم یخش الا اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اصل اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے وہ ہیں۔
فعسى ان يكونوا من المهتدين، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا یہ اس بندے کے مقابلے میں ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے؟ لا یستوون عند اللہ، ہرگز یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں۔ اور آج بھی سمجھ لیں بہت بڑے بڑے جو ہے انسانیت پر خرچ کرنے والے بڑی بڑی این جی اوز موجود ہیں جو انسانیت کی خیر خواہی کرنے والے، ان پر خرچ کرنے والے، کھلانے والے، یتیموں کو پالنے والے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو قیامت کے دن فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ ان سارے صدقات و خیرات کا انسانیت پر خرچ کرنے کا فائدہ اسی بندے کو ہوگا جس کا اللہ پر ایمان درست ہے، صحیح ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا، عبداللہ بن جدعان جو مشہور تھا، بہت بڑا سخی تھا، یتیموں کو پالتا تھا، بیواؤں کی خدمت کیا کرتا تھا، عرب میں بڑا مشہور سخی گزرا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا اس کو اس کی سخاوت کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا پڑا ہوا تھا، وہ تنکا اٹھایا اور کہا عائشہ عبداللہ بن جدعان کو اس تنکے کے برابر بھی اس کی نیکیوں کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ جب قیامت کا دن قائم ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو آج بھی اگر کوئی کفر پر ہے، شرک پر ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے اور انسانیت پر خرچ کرتا ہے، بہت بڑا سخی ہے، اس نے ادارے بنا رکھے ہیں، این جی اوز چلا رکھی ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کو اس خرچ کرنے کا، انسانیت کی خدمت کرنے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہی کہا اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے حاجیوں کی خدمت کرنا، مسجد حرام کو بنانا یہ ایمان لانے کے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں کبھی یہ نیکیاں برابر نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا انتہائی اہم ترین آیت ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ان سے کہہ دو، دو ٹوک بات ہے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری قوم قبیلہ تمہاری برادری، و اموال اقترفتموہا اور تمہارا مال جسے تم اکٹھا کر کے رکھتے ہو، و تجارت تخشون کسادہ اور تمہارا بزنس جس کے ختم ہونے کا، جس میں نقصان آنے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہاری رہائش گاہیں جن کو تم بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ بناتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب اگر لگنے لگ جائیں، کیا کیا چیزیں؟ تمہارے اولاد، تمہارے باپ دادا، تمہارا خاندان، تمہاری بیوی، تمہارے رشتہ دار اور تمہاری تجارت اور تمہارا مال زیادہ محبوب ہیں، یہ آگے بڑھ جائے اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو سب سے زیادہ محبت ایک مومن کی کس سے ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت ایک مومن کی اللہ سے ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے محبت کرنا کوئی شرک نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کی محبت نیچے ہو، ان سب پر غالب محبت اللہ کی ہو اور اس کے رسول کی ہو۔ اللہ کا حکم جب آ جائے تو یہ دنیا کی محبتیں ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر یہ محبتیں رکاوٹ ڈالتی ہیں اور انسان اللہ کے حکموں کو پامال کر دیتا ہے ان کی محبت میں آ کر، پھر مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے۔ کاروبار زیادہ قیمتی ہے، نماز قیمتی نہیں ہے، اس کو بچوں کے اور بیوی کی فرمائشیں زیادہ عزیز ہیں، اللہ کے حکم احکام اس کو عزیز نہیں ہے، تو ان سے بھی محبت، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، نماز سے، قرآن سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو یاد رکھو مشرک پلید ہے۔ آج کے بعد مکہ فتح ہو چکا ہے تو آج کے بعد یہ مشرک حرم میں نہ آئیں، ان کو حرم میں داخل ولا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام میں ان کو نہیں آنے دینا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کمزور ہو، تم تھوڑے ہو اور ان کے پاس آج جس طرح سمجھ رہے ہیں، سمجھا جا رہا ہے کہ بزنس اور کنٹرول سارا یہود کے پاس ہے، طاقت کفار کے پاس ہے، ہم اگر ان کے ساتھ دوستیاں نہیں لگائیں گے، مل جل کر نہیں رہیں گے تو پھر تو ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، یغنیکم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، ان اللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار، اے ایمان والو یاد رکھو، ان کثیرا من الاحبار، بہت زیادہ یہودی اور عیسائیوں کے احبار اور رہبان، ان کے عالم کیا کرتے ہیں؟ لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے اپنا بناتے ہیں۔ یہاں کئی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی دشمن کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں نا آپ، تو سب کو آپ برا نہ کہیں، اگر ان میں اچھے ہیں تو ان کی اچھائی کریں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ سارے ان کے علماء، سارے ان کے احبار اور رہبان لوگوں کا مال باطل طریقے سے بٹورتے ہیں، نہیں، بلکہ کیا کثیرن، بہت زیادہ ایسے ہیں، کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دشمن کے متعلق بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو احتیاط کو سامنے رکھیں، جو اچھا ہے اس کی اچھائی بیان کریں، سب کو ایک جیسا نہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے اپنا بناتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور آگے کیا کہا؟ وہ لوگ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ و صدقات ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہاں پر زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، ان کو خوشخبری دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب ان کا سونا چاندی، ان کا پیسہ، ان کی دولت کو جہنم میں جلایا جائے گا، انگارے بنائے جائیں گے، فتقوی بہا جباہہم، پھر ان انگاروں کو اٹھا کر ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کے ساتھ وہ انگارے لگائے جائیں گے، وظہورہم، ان کی پیٹھ کے ساتھ وہ انگارے لگائے جائیں گے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ کنز، وہ سونا، وہ چاندی جن کو تم دنیا میں کما کما کے اکٹھا کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب عذاب چکھو، مزہ چکھو۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی نظام ایسا نہیں ہے، کہتے تو بڑے ہیں نا، بڑے بڑے نظام آتے ہیں انسانیت کے خیر خواہی کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس میں یہ اصول اور قانون ہو کہ اپنا کمایا ہوا مال اگر تم فقراء اور مساکین پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یہ صرف اسلام ہے، اسلام نے ترغیب بھی دی ہے، خرچ کرنے کے فائدے بھی بیان کیے اور نہ خرچ کرنے والوں کی سزا بھی بیان کی ہے۔ کس قدر اسلام خیر خواہ ہے انسانیت کا، سب سے بڑا انسانیت کا خیر خواہ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ کوئی ہے مذہب، کوئی قانون ایسا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اپنا مال تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی؟ یہاں ہے کہ اپنا مال، اور یہاں سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، جو لوگ اپنی مالوں کی فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جو اللہ نے فرض کی ہے، اور یہ احسان نہیں ہے زکوٰۃ نکالنا، کئی لوگ احسان سمجھ رہے ہوتے ہیں فقراء اور مساکین پر، احسان جتلا رہے ہوتے ہیں ان کو، یہ احسان نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر سن لے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ان کے مال کو، ان کے سونا چاندی جواہرات کو انگارے بنا کر ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور چمٹا کر ان کے جسموں میں جہنم میں ڈال کر کہا جائے گا اب یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے نمبر پر تو حرام سے بچیں، حلال کمائیں، حلال کمائیں، اور حلال کا کمایا ہوا پیسہ اس میں سے جو فرض زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی اگر اللہ نے توفیق دی ہے، صدقات و خیرات کرتے رہیں تاکہ اس مال میں بھی برکت ہو اور قیامت کے دن دنیا میں بھی کامیاب ہوں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، یہاں سے اب غزوہ تبوک کی تیاری کے متعلق آیتیں ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے جہاد کے لیے؟ فَعَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، زمین سے چمٹ جاتے ہو، أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ غزوہ تبوک نا اس کے متعلق مختصر میں عرض کر دوں، پھر ان آیتوں کا بھی کچھ نہ کچھ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے کہ جو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے ہیں نا، بظاہر دیکھنے میں سب سے زیادہ مشکل ترین غزوہ تھا۔ حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، وہاں جا کر کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، لیکن لڑائی سے پہلے ابھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں سب سے مشکل جس سے ٹکرانا ہے، پہلے تو اپنے ملک میں لڑائی ہوتی رہی نا، کبھی کسی قوم سے، کبھی یہودیوں سے، کبھی مشرکین سے، کبھی وہ سارے مل کے آگے۔ اب یہ لڑائی جو تھی وقت کی سپر پاور طاقت کے ساتھ تھی۔ روم اس وقت سپر پاور ملک تھا، بلکہ ایک سلطنت تھی، سلطنت روما،
اس سلطنت نے جب دیکھا کہ مسلمان ابھرتی ہوئی طاقت ہے، پہلے تو انہوں نے دیکھا یہ طاقت ہے، آپس میں ٹکرائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن جب اس نے دیکھا مکہ کے مشرک بھی ان کو نہیں ہرا سکے، اور مدینہ کے یہودی بھی ان کو نہیں ہرا سکے، کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور سارا عرب مل کر غزوہ احزاب میں ہرانے کے لیے آیا، نہیں ہرا سکا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ابھرتی ہوئی طاقت بڑی بن کر ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، ہم ان کو وہیں جا کر کچل دیں۔ یہ روم نے پروگرام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے فرمایا ہم بزدل قوم نہیں ہیں۔ کتنی بہادری تھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے کہا کہ روم ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے گھر میں ہمیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم بزدل نہیں ہیں، سن لو ہم روم کی سرحد پر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ کیا اعلان تھا! اس وقت جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کو تو یہ صرف جو ہے وہ جذبات ہی نظر آتے تھے نا، پھر ایمان والوں پر قربان جائے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور تیاری شروع کر دی، یہ نہیں کہ خالی جذبات تھے، خالی بیان تھا، نہیں، بلکہ تیاری بھی شروع کر دی کہ ہم نے جانا ہے، اور بہت دور تھی روم کی سرحد، میلوں کا سفر کر کے جانا تھا، اور گرمیوں کے دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اللہ نے بھی اعلان کیا، کہا کہ جاؤ یہاں اسی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ کا، جنگ کی تیاری بھی کرو، مال بھی لاؤ، گرمیوں کے دن ہے، لمبا سفر کر کے جانا ہے، اور اس وقت فصل بھی پک چکی ہے، کھجوروں کے باغات تھے، کھجور پک چکی ہے سب کی، اور غزوے میں جانا ایک تو اپنی جان قربان کرنی، تھکاوٹ، لمبا سفر، سواریاں کم ہے، اور دوسرا پیچھے جو فصل پک چکی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی، یعنی سال کی کمائی بھی جاتی ہے، اور انسان کتنی مشکل میں جا رہا ہے۔ اتنا بڑا امتحان تھا۔ اب اس امتحان میں مسلمانوں کے بھی تقریباً 4 حصے بن گئے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو فوراً تیار ہو گئے، جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تیار ہو گئے۔ اور دوسرے وہ تھے جو شروع میں تو تھوڑا تردد انہوں نے اختیار کیا، پیچھے ہٹے، لیکن پھر وہ بھی تیار ہو گئے۔ تیسرے وہ تھے جنہوں نے جو خود تو یعنی پہلے کچھ نہ کچھ پیچھے رہے، پھر وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ وہ تھے جو محض سستی کی وجہ سے نہیں گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ وہ پیچھے رہنے والے 10 صحابہ تھے، ان میں سے 7 نے اپنے آپ کو جو ہے مسجد کے ستونوں کے ساتھ بند کر دیا، اور مسجد کے ستونوں کے ساتھ بند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ 3 وہ تھے جن کی توبہ بعد میں قبول ہوئی، وہ بعد میں آئے گا۔ اور بلکہ ایک مسلمان وہ تھے جو شروع میں فوراً تیار ہو گئے، دوسرے وہ تھے جنہوں نے تھوڑا سا تردد اختیار کیا اور پھر تیار ہو گئے، تیسرے معذور مسلمان تھے جن کو جنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی، بیمار، بوڑھے اور بچے ان کو خود اجازت مل گئی۔ چوتھے وہ تھے جو محض سستی کی وجہ سے نہیں گئے۔ 7 کی توبہ پہلے قبول ہو گئی، 3 کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ اگلے پارے میں آئے گا کل۔ اور باقی سارے جتنے کے وہ جنگ میں نہیں گئے وہ سب منافقین تھے۔ ان منافقین کا پردہ چاک کیا گیا، سارے ان کے جو ہے راز فاش کیے گئے صورت میں۔ ابھی دیکھتے ہیں کچھ آیتوں کا ترجمہ۔ انفرو، انفرو خفافا و ثقالا، نکلو تم اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تمہارے پاس سامان ہے نہیں ہے، طاقت ہے نہیں ہے، تیاری ہے نہیں ہے، حکم آ گیا، اب سب نے نکلنا ہے۔ اللہ تنصر، اگر تم مدد نہیں کرتے نا اپنے پیغمبر کی، تو یاد رکھو فقد نصرہ اللہ، جس رب نے مدد کی تھی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار ثور میں جس رب نے اپنے پیغمبر کی مدد کی تھی وہ آج بھی اپنے پیغمبر کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تم مدد کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر جب یہ اعلان ہو گیا، آتے لوگ اجازت مانگتے، سارے منافقین آتے، بظاہر تو مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا تھا، اس صورت کے بعد، اس غزوے کے بعد ان کو الگ کر دیا گیا تھا۔ ظاہر مسلمان اب آتے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے میری یہ مجبوری، مجھے یہ ہو گیا، فلاں مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، گھر اکیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازتیں دیتے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ اجازت نہ دیں ان کو۔ لا یستأذنک الذین، آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں، وہ تو جہاد میں جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جنگ میں نہ جانے کی، لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں ہے۔
ولو اراد الخروج، اگر واقعتاً ان کا جنگ کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا، لأعدوا له عدہ، تو یہ جنگ کی خوب تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ نے ہی ناپسند کیا ہے کہ یہ کری اللہ بعاصم، یہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے، ان کا ایمان ہے نہیں، یہ تمہیں بھی وہاں جا کے کمزور کر دیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، تمہارے دل کو بھی کمزور کر دیں گے، ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ای ذلی، مجھے اجازت دیں، مجھے جنگ میں نہ جانے دیں، وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، خبرداری فتنے میں تو مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایک منافق تھا، اس نے آ کر کہا تھا اللہ کے پیغمبر میں جو ہے وہ شہوت اپنی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، روم کی سرحد پر جا رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ جنگ ہے، اور میں نے سنا ہے ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو مجھے اگر آپ وہاں لے جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے مجھے اجازت دے دیں۔ مذاق، تمسخر اور مسخری، اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں تو جو ہے چونکہ کنٹرول نہیں کر سکتا، مجھے فتنے سے بچا لیں۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو یہ پڑ چکا ہے، منافقت کا فتنہ یہ بڑا فتنہ ہے، اس میں یہ پڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اسلام کا اور اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے والے، ان کے لیے جہنم احاطہ کرنے والی، ان کو گھیرنے والی ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان منافقوں کی حالت کیا ہے؟ آپ کو اچھائی ملے تو ان کو برائی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مصیبہ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت میں آپ پھنسے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو یہ کہتے ہیں آپس کی مجلسوں میں جا کر ہم نے تو اپنا معاملہ الگ کیا ہوا ہے نا ان سے، وَيَتَوَلَّوْا، اور پھرتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب تکلیف پہنچی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا، ان سے کہو ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، وہی آتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، تم ہمارے لیے جو انتظار کر رہے ہو نا تکلیف کا یا فائدے کا، وہ تو دونوں ہمارے لیے اچھائی ہیں، حسنیین، جو دو اچھائی ہیں، یعنی دنیا میں اگر تکلیف ملتی ہے تو آخرت میں اس کا اجر ملے گا، دنیا میں فائدہ ملتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تم پر کب عذاب بھیجتا ہے۔ قُلْ انفقوا، ان سے کہو، ان کا نفاق اب واضح ہو چکا ہے، انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کر رہے ہو نا تم جہاد کے لیے، چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناپسندیدہ سمجھ کر خرچ کرو، اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا تمہارا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ قسمیں اٹھا کے فلا تعجبک اموالہم، فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں تین مرتبہ آئی ہیں اس طرح کی، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کا مال، ان کی اولادیں، ان کی جانیں، ان کے خوبصورت جسم تمہیں کہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ ایمان نہیں ہے تو ان کے خوبصورت جسم، مال اور اولاد اور طاقت کسی کھاتے کی نہیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں دنیا کی زندگی میں بھی، وتزہق انفسہم، ان کی روحیں نکلیں اس حال میں کہ یہ کفر میں ہوں، ویحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان کے دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، ولکنہم قوم یفرقون۔ رضو لو یجدون ملجان، یہ جنگ سے اتنے کتراتے ہیں، ان کو کوئی بھی جائے پناہ مل جائے، او مغارات، یا کوئی غار ان کو مل جائے، او مدخل ولو، کوئی داخل ہونے والی جگہ مل جائے تو وہاں داخل ہو کر یہ چھپ جائیں، یہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں منافقین میں سے جو آپ کو صدقات کی تقسیم میں الزام تراشی کرتے ہیں آپ پر کہ آپ نے صدقہ صحیح تقسیم نہیں کیا، چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ ان کو اچھا نہیں ملا، اگر یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو اور بھی دیتا۔ اب یہاں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ پیچھے آیا تھا کہ زکوٰۃ کن کن مالوں سے نکالنی ہے اور کتنی نکالنی ہے، وہ بھی میں نے بتایا تھا۔ اب یہاں زکوٰۃ دینی کن کن لوگوں کو ہے، انما الصدقات للفقراء، انما کا جو کلمہ ہے نا یہ کلمہ حصر ہے کہ صرف زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے، جو لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں زکوٰۃ کے حقدار صرف وہی ہیں۔ انما الصدقات، صدقات، زکوٰۃ، یہاں صدقے سے مراد فرض صدقہ زکوٰۃ ہے، للفقراء، فقیر کے لیے، والمساکین، اور مسکین کے لیے، والعاملین، اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں معروف فقیر ہے جو مانگنے والا، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، یہاں وہ معروف فقیر مراد نہیں ہے، اصل وہ ہے کہ جو جس کی ضروریات اتنی ہوں کہ وہ پوری نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ مانگتا بھی ہے۔ کئی فقیر جو پیشہ ور فقیر بن چکے ہیں نا،
ان کی اپنی جائیدادیں پراپرٹی بہت بنائی ہوتی ہے انہوں نے، لیکن ان کا پیشہ ہے مانگنا. ایسے لوگوں کو نہیں دینا جو پیشہ ور مانگت ہوں، بلکہ آپ نے ڈھونڈ کے زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ جن کو ضرورت ہو. جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا نا سورہ بقرہ کے آخر میں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے خرچ کرو جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روکا ہوا ہے. لا یستطیعون فی الارض ضربا، وہ اللہ کے راستے میں طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جا کر تجارت کریں، کیونکہ وہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مختص کیا ہوا ہے. ان کو بھی فقراء کہا ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے لیکن ہے فقیر. ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے. تو اصل فقیر وہ ہے کہ جس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، ان کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو، یا وہ خود کما نہ سکتے ہوں. والمساکین، اور مسکین. مسکین وہ ہے جو کماتا تو ہو، اس کے وسائل تو ہوں لیکن ضروریات بڑھ جائیں. تنخواہ کم ہے لیکن ماں بھی اس کے ساتھ ہے، بہنیں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، یا جو ہے کسی اور یتیم کی کفالت کر رہا ہے، یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے. ان کی جن لوگوں کی کفالت کر رہا ہے وہ زیادہ ہیں، آمدن کم ہے تو مسکین ہے. فقراء پر، مساکین پر، والعاملین علیہا، زکوٰۃ کو وصول کرنے والے، جو اسلام کا ایک نظام تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے، پھر آگے وہ پہنچایا کرتے تھے. والعاملین، وہ ان لوگوں پر. والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسلام کی الفت ڈالنے کے لیے. ایک بندہ فقیر ہے، غریب ہے اور اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اس کو اس نیت سے دیں کہ ہو سکتا ہے اسلام کی خوبی سے واقف ہو کر اس کا دل وہ اسلام کی طرف راغب ہو اور یہ مسلمان ہو جائے. ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں، کوئی مسلمان قیدی ہیں ان کو آزاد کرانا. والغارمین علیہ، کوئی مسلمان نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے لیکن اس کو چٹی پڑ گئی کسی کا جو ہے نا وہ ضمانت اٹھائی تھی اس نے، اب اس نے پیسے نہیں دیے، اس کو دینے پڑ گئے، یا اس کا اپنا قرضہ بڑھ گیا تو اس کا قرضہ ادا کرنے میں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس طرح مساجد، مدارس، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں. اور سب سے بڑا فی سبیل اللہ کا اس وقت جو مصرف ہے وہ دین کے مراکز اور مدارس ہیں. ان مدارس پر خرچ کرنا اللہ کے دین کو سہارا دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی حفاظت کرنا ہے. فی سبیل اللہ میں سب سے بڑی جو آج چیز آتی ہے وہ مساجد اور مدارس ہیں، کیونکہ خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں ان مدارس کو حکومت کوئی سپورٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا، یہ فی سبیل اللہ ہی چلتے ہیں اور اسی فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں. وابن السبیل، اور مسافر، چاہے وہ امیر بھی ہے، مسافر اب سفر میں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا ہے، فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. آگے منافقوں کے بارے میں کہا، منافق منافقوں کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء و بعض کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ایک دوسرے کو گناہ کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ روکے ہوئے. اور مومنوں کے دوست ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے دوست ہیں. یہاں غلط تعویل کرتے ہوئے کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورتوں سے دوستیاں لگائیں. وہ لوگ جو سکولوں اور کالجوں میں اکٹھے پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دوستی لگائی ہوئی ہے لڑکیوں سے، کوئی ایسی بات تو غلط تھوڑی ہے، قرآن کہتا ہے. تو یہ قرآن کے بعض چیز کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا ہے. یہاں مراد یہ مومن مرد مردوں سے دوستی لگائیں، مومن عورتیں عورتوں سے دوستی لگائیں. اگر یہی معنی ہے تو باقی قرآن کی آیتوں کو کہاں کرو گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین بیان کی، عورتوں کو الگ رکھا، مردوں کو. سورۃ نور پڑھیں گے نا، وہاں جا کے پتہ چلے گا. عورتوں یعنی تو پردے کا حکم دیا. اور کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسلام کے احکامات کا یہ مذاق اڑانا ہے کہ آیت کا ایک ٹکڑا لے لینا اور پھر باقی چیز کو چھوڑ دینا. پھر تو قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. کیا مطلب ہوا؟ پھر نماز نہ پڑھو. آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، کیونکہ کب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اسی لیے قرآن کے سارے احکامات کو لیں، کسی ایک کوئی آیت کے ٹکڑے کو لے کر اس سے مسئلہ واضح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ایسے لوگوں کو.
مومن مرد مومن مردوں کے دوست ہیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست ہیں۔ یہاں اصل سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے منافقوں سے دوستی نہیں لگانی، تم مومن ہو تو مومن مردوں سے دوستی لگاؤ، تم مومن عورتیں ہو تو اپنی دوستی اور اپنی خیر خواہی مومنات کے ساتھ رکھو۔ اور پھر کرتے ہیں کیا؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے، انہی کے لیے اللہ نے جنت کے باغات تیار کیے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بہت خوبصورت جگہیں ہیں جہاں یہ رہیں گے۔ اور جنت میں سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ورضوان من اللہ اکبر، ایک جنتی کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کی رضامندی سب سے اونچے درجے میں ہوگی۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، بعض باتیں کر کے بعد میں قسمیں اٹھاتے تھے منافق کہ ہم نے تو یہ بات کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کفر کے کلمے کہے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ، یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس چیز کا یہ کہ فقیر تھے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں لوگ جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے مال دے، اللہ مجھے پیسہ دے، اللہ میرے بزنس میں، میرے کاروبار میں ترقی دے دے، مجھے اتنے پیسے مل جائیں، تو لَنَصَّدَّقَنَّ، تو میں ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا بنوں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بھی بن جاؤں گا۔ میں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا، میں نماز کے لیے ٹائم بھی نکالوں گا، میں فلاں فلاں کام بھی کروں گا، اور اللہ کی فرما بردار بن کر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ بھی کروں گا۔ اللہ فرماتے پھر ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے عطا کر دے، بَخِلُوا بِهِ، پھر بخیل بن جاتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَتَوَلَّوْا، اور پھر جاتے ہیں اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے جو انہوں نے پہلے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اگر تو مجھے مال دے، میرے کاروبار میں ترقی دے دے، مجھے پیسہ دے دے، تو میں فرما بردار بھی بنوں گا اور میں تیرے راستے میں خرچ بھی کروں گا۔ وَتَوَلَّوْا، اپنے اس وعدے سے پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ، ہمیں سے ان کے نفاق کو قیامت کے دن آگے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان کیا تھا، کئی صحابہ کرام نے اپنا مال خرچ کیا، قربان جائیں، دوڑیں لگا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کے آئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آدھا سامان لے کے آئے تھے گھر کا، اور یہ کہا تھا کہ آج تو میں جیت جاؤں گا، آج ابوبکر صدیق سے میں جیت جاؤں گا۔ میں جب پہنچے اور کہا کہ میں گھر کا آدھا سامان لے کے آیا، پتہ چلا ابوبکر صدیق تو پورا سامان لے کے آئے ہیں۔ میں تو کہنے لگا ابوبکر ہر موڑ پر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی موقع تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سو گھوڑے دیے، کئی سو اونٹ دیے، اور نقدی جو ہے اشرفیاں، سونے اور چاندی کے درہم و دینار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں، اپنی جھولی میں پکڑ کر ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے بازر اللہ عثمان، عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے، تب بھی تو جنتی ہے۔ اور یہی موقع تھا، منافقین نے نہ کچھ خرچ کیا بلکہ خرچ کرنے والوں پر اعتراض کیا۔ جو زیادہ مال لے کے آتا اس کو کیا کہتے؟ یہ تو ریاکار ہے، یہ تو دکھلاوا کرتا ہے۔ اور جو جن کے پاس کچھ نہ ہوتا، ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا۔ اب دیکھیں نا، دینے کا جذبہ دیکھیں، نہیں ہے کچھ تو معذور ہے نا، کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن دینے کا جذبہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ رات بھر مزدوری کی ہے، ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا ہے، اور صبح کو جو ملے ہیں، بعض روایات میں کھجور آتی ہے، بعض میں جو آتے ہیں، تو تھوڑے سے وہ جو ملے مٹھی بھر، وہ آدھے گھر میں رکھے، آدھے لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تھیں یا جو تھے وہ اٹھائے اور سارے مال پر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا یہ سب لے گیا۔ منافقوں نے کیا کیا؟ جو زیادہ مال لے کے آتا ان کو کہتے کہ یہ ریاکار ہے، اس لیے زیادہ دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور یہ جو تھوڑے سے مال لے کے آتا اس پر مذاق اڑاتے اور کہتے دیکھو مٹھی بھر کھجوروں کے ساتھ روم کی طاقتوں کو فتح کرنے چلے، اللہ کو بھلا اب اس کی ضرورت تھی؟ اللہ نے ان کا جواب دیا، اپنے ان مومن بندوں کا مذاق اڑانے والوں کا خوب جواب دیا، اور کہا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں
ان لوگوں کو فی صدقہ جو صدقہ دینے والے ہیں، لا یجدون الا جہدہم، وہ نہیں پاتے صدقہ دینے کے لیے الا جہدہم، مگر اپنی محنت مشقت کی کمائی، محنت مشقت کر کے وہ اپنی مزدوریاں اٹھا کے آتے ہیں، فیسخرون منہم، یہ میرے مزدوریاں کر کے میرے راستے میں خرچ کرنے والے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، قریب ہے وہ وقت کہ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ ایسے مجرم ہے، فرمایا استغفر لہم، یہ میرے دین کا مذاق اڑانے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے، اسلام پر خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑانے والے، فرمایا ان کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، ان منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ بخشش مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو معافی نہیں کرنا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور یہ خوش ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہم جنگ میں نہیں گئے، بہت لمبا سفر تھا اور گرمیوں کے دن تھے، اور خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے، اور یہ کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمیوں کے دن ہیں تو گرمیوں کے دنوں میں جہاد کے لیے نہ جانا، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو دنیا کی اس گرمی سے بچنے والو، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ اس گرمیوں کے دنوں میں نکلنا تو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی تھے، قربان جائیں ان کے ایمان پر، صحابہ کے ایمان پر، ایسے بھی تھے کچھ صحابہ جو آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْا، اللہ فرماتے ان پر کوئی حرج نہیں ہے، اِذَا مَا آتَوْا کا، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کس لیے کہ آپ ان کو سواری دیں، آپ ان کو ساتھ لے جائیں جہاد کے لیے، لیکن قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، مزید گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کو ساتھ جہاد کے لیے لے کر نہیں جا سکتے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ خوش ہو کے جائیں کہ اب چلو جان چھوٹ گئی، ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت مل گئی، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، وہ واپس جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، اس غم کی وجہ سے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، اس لیے رو رہے ہوتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی تو ہم بھی اس پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے جاتے، کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا، پیسہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یہ ہیں اصل ایمان والے کہ جو اس لیے اس خواہش اور طمع میں رہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں لوٹاتا، مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، یہ ایمان تھا ان کا ہے۔ اور کچھ کون تھے جو سواری ہونے کے باوجود، منافق سواری ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے تھے، نہیں دیتے تھے، فرمایا ان کے لیے تو وبال ہے نا۔ اور پھر مزید آگے بھی ان کا اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اب ان منافقوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔